تو سامعین گرامی قدر، امام رضا کے مولا نے فرمایا کہ جو چیزیں انسان کے عقل کو کامل کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسی خصوصیت نہ ہو کہ اگلا بندہ ہماری مثال دے کے کہیں کہ اللہ پاک ہمیں فلاں کے شر سے بچانا یا فلاں کے شر سے مالک ہمیں محفوظ رکھنا۔ اللہ نہ کرے اس میں تو جھوٹ کی بہت عادت ہے، اگر ہم اس کی صحبت میں رہیں گے تو ہم بھی مسلسل جھوٹ بولنے کے عادی ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارے لیے یہ مثال دیں کہ اللہ ہمیں فلاں کے شر سے بچا۔ یہ چیز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے میرا مولا۔ تو سامعین اکرامی جہاں ایک معرفت کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، امام رضا نے اپنے ایک صحابی کے، جو بہت ہی عظیم صحابی جن کا تعلق افغانستان سے تھا، سب جانتے ہیں ان کی نسبت مولا رضا سے ایسی تھی جیسے جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ جناب سلمان کی تھی۔ عباس سلط حروی مولا رضا کے بہت عظیم صحابی تھے، جن کو آخری وقت میں میرے مولا نے وصیت کی تھی، جو آخری وقت میں میرے مولا کے پاس تھے، ہرسما اور عباس سلط حروی۔ تو سامعین اکرامی ایک مرتبہ میرے مولا رضا نے ایک دعا تھی جو عباس سلط حروی کو میرے مولا نے بتائی۔ وہ ایسی دعا تھی کہ اگر کسی دیوانے پہ بھی پڑھی جاتی تھی تو اس کو بھی شفا ہو جاتی تھی، مطلب ہر مرض کے شفا کے لیے، ہر مشکل سے نجات کے لیے۔ مامون کو پتہ چلا کہ عباس سلط حروی کو امام رضا نے کوئی دعا بتائی ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور عباس سلط حروی کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ امام رضا نے تمہیں کچھ مخصوص دعا بتائی ہے، مجھے وہ تم دعا بتاؤ، وہ دعا کون سی ہو۔ سامعین گرامی جہاں قابل غور بات یہ ہے کہ بعض اوقات مومنین پہ بھی بہت سی آزمائشیں آ جاتی ہیں اور ہمیں اس آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس آزمائش میں کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ آزمائش اور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس واقعے میں یہی بتانا چاہوں گی، عباس سلط حروی جیسے مامون کو وہ دعا بتانے لگا تو اللہ کی طرف سے عباس سلط حروی کے ذہن سے وہ دعا نکل گئی۔ وہ بتانا چاہتا تھا لیکن اسے دعا یاد نہیں۔ مامون کو بہت غصہ آیا، کہ اس کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے، اور جب تک یہ وہ مخصوص دعا مجھے نہیں بتاتا اس کو قید خانہ سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ تو یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا، مامون کے قید میں عباس سلط حروی رہے۔ 1 سال کے بعد مامون نے قید خانے کا دورہ کرنے کے لیے دروازہ کھولا۔ 1 سال کے بعد وہ قیدیوں کو دیکھنے جاتا تو اس کا گزر وہاں سے ہوا جہاں عباس سلط حروی بیٹھے تھے۔ اس کو پھر وہی بات یاد آ گئی، کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ دعا بتا دو، تم نے ابھی تک نہیں بتائی، اب جلدی سے وہ دعا بتاؤ۔ اب تو 1 سال گزر گیا، یقیناً تمہیں وہ دعا یاد آ چکی ہوگی۔ اس پہ عباس سلط نے کہا کہ مجھے قید میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، اگر مجھے یاد آ گئی ہوتی تو میں تمہیں ضرور بتا دیتا۔ اب سامعین گرامی مامون نے بہت غصے میں کہا کہ اگر کل فجر تک تم نے مجھے وہ دعا نہ بتائی تو تمہارا سر قلم کروا دیا جائے گا، تمہیں فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ اب جناب عباس سلط حروی کو جب پتہ چلا کہ میں نے کل اس نے مجھے قتل کر دینا ہے، تو پوری رات اس نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی گریے کے ساتھ، بہت ہی معرفت کے ساتھ مولا رضا کو پکارنا شروع کر دیا۔ اور 2 روایات ہیں، ایک روایت میں کہ امام محمد تقی نے خود آ کے اسے وہ دعا بتائی، اور دوسری روایت میں یہ کہ مولا رضا خود تشریف لائے، عباس سلط کو وہ دعا بتائی اور کہا عباس سلط اگر 1 سال پہلے تو اسی معرفت کے ساتھ جس طریقے سے تو نے آج رات مجھے پکارا ہے، اگر 1 سال پہلے تم مجھے پکارتے تو ہم ضرور تمہاری فوراً سے مدد کے لیے آتے۔ سنیمن بس مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مولا ظاہراً تو کہتے ہیں یا امام المنتظر، لیکن حقیقی منتظرین نہیں بنتے۔ ظاہراً تو ہم اپنے مسائل مولا کو بتاتے ہیں، مولا ہمیں فلاں مسئلہ ہے، فلاں پریشانی ہے، لیکن کبھی خلوص دل اور خلوص نیت اور معرفت کے ساتھ مولا کو پکار کے تو دیکھیے، انشاءاللہ وہ ہر وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہیں۔ میرے بارہویں مولا فرماتے ہیں، بس اسی دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام تک لے کے جاؤں گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ تو 5 وقت کی نماز پڑھ، 5 وقت سر سجدے میں رکھ، اور اپنے وقت کے امام کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کر۔ میرے 12ویں مولا فرماتے ہیں وہ اللہ جانے میں تیرا امام جانوں، تو دلوں کے راز جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے اپنے دکھ بتایا کرو، امام فرماتے ہیں میرے ساتھ اپنے دکھ ایسے شیئر کیا کرو، ایسی اپنی تکلیفیں بتایا کرو، ہر رات مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ بس سامعین کبھی دل سے مولا کو پکار کے دیتی ہے۔ یہ گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے، یہ ولیوں کا، یہ جب
عطا کرنے پہ آتے ہیں، ایک مشہد والا علی جو بے حد تک کریم ہے، اور ایک نجف والا علی، جب یہ عطا کرنے پہ آتے ہیں یہ دو علی اتنے کریم ہیں، ویسے تو یہ سب ولی ہیں، سب سخی ہیں، سب علی ہیں، فرش پہ ہوں تو سب محمد ہیں، عرش پہ ہوں تو سب علی ہیں، بس آخری جملہ کہ نجف والا علی جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو سائل کو اونٹوں کی قطاریں دیتا ہے، اور مشہد والا علی جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو عزیزان ایمان مشہد کا شاہ بنا دیتا ہے۔ تو سامعین یہ بہت زیادہ سخی ہیں، یہ بہت زیادہ ولی ہیں، ان کے توسل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آخری جملہ کہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ ہمیں ہمیشہ آل محمد کے وسیلے سے مانگنا چاہیے، آل محمد سے ایسے توسل کرنی چاہیے۔ عزیزان ایمان جب خلوص سے دل سے مولا کو پکارتے ہیں، جب خلوص سے دل سے مولا کے سے کو توسل کرتے ہیں، مولا کو وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو یقیناً وہ مومنین کے قلب سے، مومنین سے کی دعاؤں کو ضرور سنتے۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی مولا امام زمان کا ہمیں کا نیزان بنا، ہمیں حقیقی مولا کا سپاہی بنا، اور ہمارا شمار ناصران مہدی میں فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔